حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ طوطی ہند چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی مناسبت سے تجرید و تفرید کے حوالے سے شعر ہے: خرد و ضمیر و ہوش و دل و جان و چشم من شد ز ہمہ خیال خالی بجز از خیال رویت. میرا دماغ، میرا ذہن، میری عقل، میرا ضمیر، میرا ہوش، میرے دل، میری جان، میری آنکھیں ہو گئی ہیں، ہر چیز سے میں خالی اور بے نیاز ہو گیا ہوں، بس جمال یار، رویت یار نگاہوں میں ہے تک کر دے ہمہ خیال. اب محبوب الہی آگے یہ آخری اس کی حکایت آ رہی ہے، ترک دنیا کا بہت خوبصورت انداز میں مسئلہ حل کر دیں گے. بڑے بڑے لوگ الجھے ہوئے ہیں اس میں اور سر پٹکتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے کوئی کیسی تشریح کرتا ہے، کوئی کیسی تشریح کرتا ہے، مگر محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کر دی یہی جملہ صوفیہ کی تشریح ہے، بلکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطالعہ. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا وسلام علی نبی المصطفیٰ وعلی آلہ انقا واتقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین حضرات، ہم مجلس ششم فوائد الفاظ شریف کی پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو جو مجلس میں آنے والی اصطلاحات ہیں یا حدیث سے گفتگو ہے جو تعلق رکھتی ہے حدیث شریف سے، وہ ہم آپ کو پہلے عرض کر دیں گے، اس کے بعد مجلس شروع کریں گے. اب اس میں مجلس جب شروع ہوگی تو فقیر اور مسکین کے حوالے سے گفتگو ہوگی. تو شرعی طور پر شریعت میں فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں، اور دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس دوسرے وقت کا، دونوں وقت کا کھانا نہ ہو، اور وائس ورثہ بالعکس اس کے یہ بھی کہا گیا ہے، علماء نے یہ بھی کہا ہے، قول کیا ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دونوں وقت کا کھانا نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا میسر ہو دن بھر کا. دوسری طرف اور آگے حکایت جب آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکین کے حوالے سے ارشاد فرماتے، چونکہ یہاں مسکین سے مراد شرعی مسکین نہیں ہے، یہاں مسکین سے مراد اختیاری مسکنت ہے، اختیاری فقر ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور ترمذی کی حدیث شریف ہے، آپ فرماتے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. یہ مساکین اور جو یہ فقراء ہیں جنہوں نے اختیاری طور پر فقر کو اور مسکنت کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، یا پھر جو وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اضطراری طور پر فقر و مسکینی ملی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی دعا خود کے لیے، اپنی ذات گرامی کے لیے فرمائی ہے، جس سے ترمذی شریف نے نقل فرمایا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رب العالمین پروردگار مجھے زندہ رکھ مسکینوں میں، اور مجھے موت دے مسکینوں میں، اور میرا حشر مساکین کے زمرے میں قیامت کے دن کری. سبحان اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے، اور آپ نے زندگی پر اس پر عمل بھی کیا کہ آپ نے زندگی میں فقر کو اختیار کیا، اختیاری فقر رکھا پوری زندگی. آگے ایک اور حکایت آئے گی، اس میں تعلق ہے غنا اور فقر کے حوالے سے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور و معروف صحابی ہیں، اور فقر اور مسکینی کے حوالے سے، یعنی ترک دنیا کے حوالے سے صوفیہ کے پیشوا گنے جاتے ہیں. یہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اسے ابن حبان نے صحیح میں نقل فرمایا، فرماتے ہیں یا ابا ذرین اترا کثرت المال هو الغنا. اے ابو ذر غفاری، کیا آپ کثرت مال کو، جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، اسے غنا سمجھتے ہیں، اسے مالداری سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں یا رسول اللہ. پھر رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَرَى قِلَّةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرُ. کیا ابو ذر غفاری تم کم مال رکھنے والے کو فقیر سمجھتے ہو؟ آپ قلت نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا جی یا رسول اللہ، جس کے پاس کم مال ہے وہ فقیر، جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ غنی. آپ نے ارشاد فرمایا، بڑے ذریع الفاظ پوری امت کے لیے نصیحت ہے اس میں، قلت نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے
قال انما الغنا غنى القلب والفقر فقر القلب، دولت مندی، غنا، مالداری، سرمایہ داری اصل بے نیازی ہے۔ کس کی؟ بے نیازی ہے، مالداری ہے قلب کی۔ قلب مالدار ہونا چاہیے، قلب صاحب ثروت ہونا چاہیے، قلب غنا، قلب جو ہے غنا میں ہونا چاہیے، وہ غنی ہونا چاہیے۔ اور فقیر، فقر وہ ہے جو دل سے فقیر ہو، فقر القلبی، جو قلب سے فقیر ہو وہ فقیر ہے، اور غنی وہ ہے جو دل سے غنی ہو۔ کہنے کا مطلب یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ظاہری طور پر مالدار ہو لیکن دل کا فقیر، تو اس کی ظاہری دولت راہ خدا میں، راہ مخلوق خدا میں نہ استعمال آئی، کیا فائدے کی؟ ایک وہ شخص ہے جو دل سے امیر ہے لیکن مال قلت کے ساتھ رکھتا ہے، لیکن وہ بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرے اور راہ مخلوق خدا میں خرچ کرے، تو وہ دراصل فقیر نہیں رہا، وہ غنی ہو گیا۔ غنا قلب کا ہوتا ہے اور فقر قلب کا ہوتا ہے۔ قلب سے جو فقیر ہے وہ فقیر ہے، قلب سے جو امیر ہے وہ امیر ہے۔ کہنے کا مطلب اس حدیث مبارکہ کا مفہوم، ظاہری مفہوم یہ ہے، اس سے بے شمار مفاہیم نکالے جا سکتے ہیں۔ آگے حکایت اور آگے اس میں ارشاد تجرید و تفرید کے حوالے سے بات آگی۔ یہ اصطلاحات ہے صوفیہ کی، جو تصوف کے شائقین ہیں، جو اس کا مذاق رکھتے ہیں ان کتب کو کھنگالنے کا، تو وہ تجرید و تفرید و ترک اور ان سب چیزوں سے، زہد و تقوی اور ورع سے واقف ہوتے ہیں۔ ابن الوقت تمام صوفیہ کے جو اصطلاحات ہیں، بے شمار اصطلاحات ہیں، وہ اپنے اپنے اصطلاحات ان کے حساب سے انہوں نے، جس طرح فقہاء نے، محدثین اپنے اپنے اصطلاح وضع کی ہیں، صوفیہ میں بھی ان سب کی اصطلاح ان کے اپنے اپنے فہم اور استدراک کے حوالے سے ہے۔ فرماتے ہیں تجرید ہے، بس بہت سیدھا مختصر، تجرید کے معنی کیا ہے؟ تجرید ہے ازالہ ما سوا اللہ از قلب۔ تجرید کیا ہے؟ تفرید کیا ہے؟ ترک دنیا کیا ہے؟ تجرید ہے ازالہ، ہٹا دینا، نکال دینا، اتار پھینکنا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اس سے غافل ہو جانا۔ کس سے؟ جو چیز بھی، کوئی بھی چیز دنیا کی اچھی سے اچھی نعمت، بڑی نعمتوں والی، بڑی قدر والی، بڑی مہنگی، بڑی قیمتی چیز بھی ہو، اس کو دل سے دور کر دینا، ما سوا، جو چیز بھی اللہ کے سوا ہے اسے دل سے نکال دینا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے، یہ خلائق و علائق سے بے تعلقی کا نام، دوسری اس کی جو ڈیفینیشن ہے، تمام مخلوق سے اور تمام علائق اور آرائش اور تمام آرام اور زینت و زیب سے اپنے آپ کو بے تعلق کر دینا، جو کچھ بھی ما سوا اللہ ہے اس سے بے نیاز ہو جانے کا نام تجرید و تفرید ہے۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ طوطی ہند چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی مناسبت سے تجرید و تفرید کے حوالے سے شعر ہے۔ خرد و ضمیر و ہوش و دل و جان و چشم من شد، ز ہما خیال خالی بجز از خیال رویت۔ میرا دماغ، میرا ذہن، میری عقل، میرا ضمیر، میرا ہوش، میرے دل، میری جان، میری آنکھیں ہو گئی، ہر چیز سے میں خالی اور بے نیاز ہو گیا ہوں، بس جمال یار، رویت یار نگاہوں میں ہے، ز ہما خیال خالی بجز از خیال رویت۔ نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح، حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی رویت سے بس میں مشرف ہوں اور باقی سب سے میں بے نیاز ہوں۔ اب میں مجلس ششم کا آغاز کر رہا ہوں، سماعت فرما۔ مجلس ششم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدینہ پنجم، ماہ شوال سنہ مذکور، بعد از نماز دولت پائے بوس حاصل شد۔ سخن در ترک و تجرید افتاد، در اثناء آفرمود کہ درویشی بود، در غایت فقر و مسکنت شکم او از غایت گرسنگی و پشت چف سیدہ بھی ہے اور چسبیدہ بھی ہے۔ اس سال ماہ شوال کی 5ویں تاریخ جمعے کو نماز کے بعد قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی، ترک و تجرید کی گفتگو آئی۔
اس کے دوران فرمایا کہ ایک درویش تھے حد درجے فقیر اور مسکین، ان کا پیٹ بھوک کے مارے کمر سے چپکا ہوا تھا۔ خواجہ محمود پٹوا کے یار ماست یک دانگ پیش او نہاد او جواب داد کہ من امروز کنجارہ سیر خوردام از جانب اوت استغنا تمام کردام۔ کسی راہ جاتے نے خواجہ محمود پٹوا نے، جو ہمارے یار مرید ہیں، ایک دانگ چھوٹا سکہ ان کے سامنے رکھ دیا، جو مسکین و فقیر تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ آج میں نے کھلی پیٹ بھر کھا لی ہے، کوئی کھانے کی چیز ہوگی؟ خوراک کی طرف سے میں نے پوری بے فکری کر لی ہے۔ مسکین شخص فقیر شخص کہہ رہا ہے آج مجھے اس دانگ کی ضرورت نہیں ہے۔ امروز بدئی دانگ حاجت نیست، بعد از آن خواجہ ذکر اللہ بالخیر در غایت صدق او تعجب می کرد و می فرمود کہ زہ قناعت و قوت صبر۔ آج مجھے اس دانگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے اس کے صدق کی انتہا پر تعجب فرمایا محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ارشاد ہوا کہ کیا قناعت و قوت صبر ہے اس شخص کا۔ این حکایت ہم در این محفل فرمود در قناعت و طمع بریدن از غیر حق سبحانہ و تعالی۔ یہ حکایت بھی زبان میں بیان فرمائی کہ قناعت کے بارے میں اور غیر حق سبحانہ و تعالی سے لالچ نہ رکھنے کے بارے میں۔ فرماتے ہیں فرمود بزرگی بوت کے اورا شیخ علی گفتندی وقتی خرقہ خود می دوخت و پائے دراز کردہ بود و عطف خرقہ بران انداختہ بخیہ میزد و در ای میاں گفتندش کے خلیفہ می رسد او ہیچ از قاعدہ خود نگشت ہم برہاں قرار بود گفت بیاید۔ فرمایا ایک بزرگ تھے جنہیں شیخ علی کہتے تھے، ایک دفعہ وہ اپنے خرقے سے خرقہ سی رہے تھے اور پیر پھیلا رکھا تھا اور الٹا خرقہ ران پر ڈالے بخیہ کر رہے تھے، یعنی اسے سی رہے تھے۔ اسی دوران ان سے کہا گیا کہ خلیفہ آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نشست ذرا بھی نہیں بدلی، ان شیخ نے، ان بزرگ صاحب نے اسی طرح بیٹھے رہے اور بولے آنے دو۔ خلیفہ در آمد و سلام کر تو بنشست شیخ جواب سلام داد، مگر حاجیبی کے برابر خلیفہ آمدہ بود۔ گفت شیخ پائے گرد آر۔ شیخ بگفتار ہو او ہیچ التفات نہ کرد اتا یک دو بار حاجب ہمیں حرف مقرر کرد۔ اس کے بعد اسی طرح بیٹھے رہے۔ خلیفہ آیا، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ شیخ نے سلام کا جواب دے دیا۔ شاید حاجب نے جو خلیفہ کے ساتھ آیا تھا شیخ سے پاؤں سمٹنے کے لیے کہا کہ شیخ پاؤں سمیٹ لو کہ خلیفہ آئے ہیں۔ خلیفہ یعنی بادشاہ وقت۔ شیخ نے اس کی بات کی طرف ذرا التفات نہ کیا، یہاں تک کہ ایک دو بار حاجب نے اس بات کو دہرایا۔ الغرض جب خلیفہ کی واپسی کا وقت ہوا تو شیخ نے ایک ہاتھ حاجب کا پکڑا اور ایک ہاتھ بادشاہ کا۔ الغرض چون وقت مراجعت خلیفہ شد شیخ یک دست حاجب گرفت و یک دست خلیفہ۔ بعد از آن گفت کہ من دست ہائے خود گرد آوردم روا باشد کے پائے را گرد نیارم، یعنی از شما ہیچ تما نہ دارم و نہ داشتم و ہیچ نمی گویرم و دست خود گرد آوردم اگر پائے گرد نہ یارم توانم۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے بعد بولے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو سمیٹ رکھا ہے، اب میرے لیے جائز نہیں ہے کہ پاؤں کو نہ سمیٹوں، یعنی تم سے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، نہ کچھ لینا مجھے تم سے طمع ہے، نہ دنیاوی کوئی اغراض ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ سکیڑ لیے ہیں اور مجھے اس کا حق ہے کہ پاؤں نہ سکیڑوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اس حکایت کا کہ جب میں نے ہاتھ باری تعالیٰ، مطلب اس کے مجازی معنی یہ نکل رہے ہیں کہ جب میں نے ہاتھ باری تعالیٰ میں دے دیے ہیں، میرا سر باری تعالیٰ میں، جب میں نے اپنا وجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کر دیا ہے، تو یہ جو میرا ظاہری جسم خاکی ہے جس کو انہوں نے پاؤں سے تعبیر کیا، اب یہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی کہ میں غیر حق یعنی اللہ تعالیٰ سے جدا جو مخلوق ہے اس سے اب کوئی حاجت روائی کراؤں، اس سے مشکل کشائی کراؤں، یا اس سے جو ہے اپنی حاجت براری کراؤں، اس سے کچھ طمع اور غرض رکھوں دنیاوی۔ تو یہ مشائخ عمومی طور پہ ہر شیخ پیر کا یہ عمل رہتا تھا کہ وہ دنیا کے بادشاہوں سے، لذات سے، خواہشات سے، مخلوق خداوند سے بے نیاز رہتے تھے، کیونکہ ان کا توکل، ان کا صبر، ان کا اعتماد بارگاہ یزدی میں تھا۔
لختی سخن در اصل سلوک افتاد و آنچ مخ معنی بوداست در این میاں فرمود کہ مردی بخدمت خواجہ اجل شیرازی آمد رحمت اللہ علیہ والغفران و ارادت آورد منتظر فرمان خواجہ می بود تا عوارد و نماز و روزہ و اورا چمی فرمایت بود تا اورا از نماز و روزہ و عوارد چمی فرمایت خواجہ ہمی گفت کہ آنچے بر خود روا نہ دارد پر غیری نیز روا مدار و خود راہ ہما خواہ کے دیگری راہ۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ کچھ اس کا ذکر ہوا کہ سلوک کی اصل کیا ہے اور اس کے مغز معنی کیا ہے۔ اس کے درمیان ارشاد ہوا کہ ایک شخص خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ والغفران ایک بڑے مشائخ میں سے ہیں کہ خدمت میں آیا اور مرید ہو گیا۔ ایک شخص خدمت میں آیا اور ان کا مرید ہو گیا، پھر خواجہ کے فرمان کا منتظر رہا کہ عمومی طور پہ مشائخ کی بارگاہوں میں جاتے ہیں حضرات دنیاوی لوگ مرید ہونے کی غرض سے، تو ایک سوچتے ہیں کہ نماز اور روزہ اور وظیفہ اور عوارض اور دعاؤں سے ہمیں نوازیں گے، تو وہ شخص بھی اسی انتظار میں بیٹھا رہا۔ خواجہ اجل شیرازی نے صرف اتنا کہا کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرو، اور اپنے لیے وہی چاہو جو دوسرے کے لیے چاہتے ہو۔ کتنی بڑی ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عوارض، وظائف، چلے اور یہ سب چیزیں جو ہے صوفیہ کی مشترکہ، یہ سارے وظائف وغیرہ جو ہوتی ہیں عمومی طور پر خانقاہوں میں، یہ ہے حکمت پیروں کی، یہ ہے طریقہ طریقت، یہ ہے دین کی تبلیغ کی تاثیر، اور یہ ہے دین کی تبلیغ کرنے کا منہج صوفیہ کا، کہ ان کا زور، زیادہ زور ان کا مخلوق خداوند کی اصلاح ظاہر میں اور باطن میں ہوتا تھا۔ حج، نماز، زکوٰۃ یہ فرائض دین ہیں، ان کا تو ثابت ہونا ہر مسلمان پر اس کی ادائیگی واجب ہے، فرض ہے، مگر اس سے ہٹ کے جو ضروریات ہے جس پر علماء حضرات کا فوکس نہیں ہوتا ہے، عوام الناس کا جس پر دھیان نہیں ہوتا ہے، اس طرف بزرگان دین، مشائخ اس پر توجہ دلاتے ہیں کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو، خواجہ اجل شیرازی کہتے ہیں اپنے مرید سے، وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، یا جو دوسرے کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے پسند کرو، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرو وہی چیز دوسرے کے لیے ناپسند کرو، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ فی الوقت میرے عربی زبان میں حدیث یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن مفہوم حدیث یہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد الغرض آمد بازگشت و بعد از مدتی باز آمد بخدمت خواجہ اجل شیرازی علیہ رحمہ ارزداشت کر کہ من آ روز کے بخدمت پیوستم منتظر بودم تا خواجہ مرا نمازی و عواردی فرمایت ہیچ نہ فرمود امروز منتظر نیز ہستم۔ خواجہ گفت کہ آ روز تختہ تو چے بود، مرید حیران ماند ہیچ جواب نہ داد۔ خواجہ تبسم فرمود کہ آ روز ترا گفتم آنچے بر خود نہ پسندی بر دیگری میں پسند، و خود را ہما خواہ کہ غیری را خواہی، تو آ سخن یاد نہ دانشتی، پس چو تختہ اول درست نہ کر دی تختہ دیگر چگنا دہم۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب میں نے پھر مرید کئی مدت بعد واپس آیا کہ اب پیر صاحب اس پر عمل کر لوں، کئی مدت بعد آیا پیر صاحب کے پاس، شیخ اجل شیرازی کے پاس مرید، اس نے کہا کہ اب کوئی چیز ایسی بتائیں گے جو ظاہری عبادات سے ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کچھ بھی عوارض و وظائف۔ تو پھر واپس سے خواجہ اجل شیرازی نے اس سے پوچھا کہ جو میں نے پہلی نصیحت کی تھی وہ یاد ہے؟ تو وہ مرید حیران ہوا اور اس نے جواب نہیں دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس نے اس بات کو بڑا ہلکا لے لیا ہوگا۔ جہاں تک ظاہری گائے تاریخ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیروں کا یہ طریقہ کہاں ہوتا ہے کہ اس طریقے کی باتیں کریں، معاشرے کی باتیں کریں، اصلاح معاشرے کی بات کریں۔ بھی مروجہ جو طریقہ ہے پیروں کا، وہ تو نماز روزے کی بات کر لیتے ہیں، بات ختم، اس سے آگے تو ان کی فراست ہی نہیں ہے فی الوقت مروجہ پیروں کی۔ وہ مروجہ مشائخ جو ہیں، معذرت کے ساتھ ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہیں، لیکن پھر خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا کہ تم حیران ہو گئے، تمہیں نہیں معلوم تمہیں پہلے کیا نصیحت کی تھی؟ تو کہا نہیں، تو کہا پہلی نصیحت کو یاد رکھو جو ہم نے کہا تھا، دوسرے کے لیے
وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، جو دوسرا پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے لیے پسند کرو، تب ہم تمہیں دوسری نصیحت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آگے ایک اور حکایت آ رہی ہے، بعد از تمامی حکایت فرمود، یہ طویل ہے، کچھ مجالس کافی طویل آ گئی۔ بعد از تمامی حکایت فرمود کے بزرگی بوت پارسا، بارہا میں گفت کہ نماز و روزہ و تسبیح و وارد ہما ہوائج دیگست یا مصالح دیگست، اصل در دیگ گوشت می باید، چون گوشت نہ باشد از ای مصالح ہیچ نہ کشاید، از بزرگ پرسیدن کہ تو بارہا ای تمثیل می فرمائی ام شرح بگو۔ بزرگ گفت کہ گوشت ترک دنیاست و نماز و روزہ و وارد و تسبیح ہوائج اول مرد را باید کہ ترک دنیا کی رد و تعلق او را ہیچ چیز نہ باشد، اگر او را نماز و روزہ و وارد وغیرہ باشد یا نہ باشد باک نیست، اما چو دوستی دنیا در دل باشد از ادیا و وارد وغیرہ ہیچ سود نہ دارد۔ بعد از خواجہ ذکر اللہ فرمود کہ اگر روغن و پلپل و سیر و پیاز در دیگ کنند و آبی در آبینت ازند شوربا کنند، آرا شوربا زور گوید و مزور ہم گویند، یعنی شوربائے دروغ، پس شوربائے اصل باشد کہ از گوشت باشد، خواہ ہوائج باشد یا نہ باشد۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری اس میں حکایت آ رہی، تیسری حکایت ہے غالباً، کہ اصل جو ہے بات فرمایا کہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ نماز و روزہ اور تسبیح و عوارض سب دیگ کے مسالے ہیں۔ حکایت آئی کہ روزہ اور نماز اور تسبیح اور عوارض یہ سب دیگ کے مسالے ہیں، اصل چیز دیگ میں گوشت ہوتا ہے، جب تک گوشت نہ ہو ان مسالوں سے کچھ نہیں بنتا۔ ان بزرگ سے پوچھا گیا کہ ایک کسی بزرگ نے حکایت کی ہوگی، پھر ان بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ مثال کافی وقت سے دے رہا ہے کہ گوشت میں یہ جو دیگ میں یہ جو مسالے پڑتے ہیں اس طرح ہیں جیسے نماز روزہ اور عوارض، لیکن اصل جو ہے دیگ میں وہ گوشت ہے، اس مثال کی شرح تو کریے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ گوشت ترک دنیا ہے اور نماز و روزہ اور عوارض اور تسبیح اس کے مسالے ہیں۔ اول آدمی کو چاہیے کہ ترک دنیا اختیار کرے اور اس کا تعلق کسی چیز سے نہ رہے، اگر وہ نماز روزہ نفلی عوارض وغیرہ کرے نہ کرے مذائقہ نہیں، یہ یہاں سے مراد نفلی نماز روزے اور عوارض و وظائف ہے، واجبات و فرائض نہیں کہ وہ کرے نہ کرے، وہ تو کرنا ہی ہے، یہاں مراد نفلی روزے نماز اگر ادا کرے نہیں کرے کوئی بات نہیں، اصل تو ہے ترک دنیا جو کہ دیگ میں گوشت کے مانند ہے، وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر سب بے سود ہے۔ اس کے بعد خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا، یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس کی مزید تشریح فرماتے ہیں، اگر گھی اور کالی مرچ لہسن اور پیاز دیگ میں ڈالی اور پانی بھی چھوڑ دیا، اس کی اور تشریح فرما رہے ہیں، اور شوربہ تیار کر دیا گیا تو یہ اصلی شوربہ نہیں ہے، یہ دروغ ہے، یہ زور ہے، یعنی یہ جھوٹا شوربہ ہے، یہ اصل شوربہ نہیں ہے۔ اصل شوربہ تو وہ ہوگا جو گوشت سے تیار ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو کک جو ہوتے ہیں دیگ بنانے والے وہ بہت اچھے سے سمجھ لیں گے، اور گھر میں جو ہانڈی چولہا بناتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں گے۔ ایک بار آپ ٹرائی کر کے بھی دیکھیے گا کہ اصل جو پانی چھوٹتا ہے وہ گوشت کا چھوٹتا ہے، گرچہ کالی مرچ لہسن وغیرہ بھی پانی چھوڑتی ہیں، مگر یہ اصلی پانی نہیں ہے جس کو جو کہتے ہیں کہ شورب، جس سے کہ لذت پیدا ہوتی ہے دیگ میں کھانے میں، وہ گوشت کا پانی، اور گوشت سے مراد یہاں ترک دنیا ہے، جسے اخنی کہتے ہیں، ترک دنیا ہے۔ اور جتنے یہ نوافل ہیں، نوافل نمازیں ہیں، عوارض ہیں، وظائف ہیں، چلے ہیں بڑے بڑے، یہ سب مسالے ہیں دین کی، ان کی اہمیت تبھی ہے جب دنیا ترک کرو گے۔ اب محبوب الہی آگے یہ آخری اس کی حکایت آ رہی ہے، ترک دنیا کا بہت خوبصورت انداز میں مسئلہ حل کر دیں گے۔ بڑے بڑے لوگ الجھے ہوئے ہیں اس میں اور سر پٹکتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے کوئی کیسی تشریح کرتا ہے، کوئی کیسی تشریح کرتا ہے، مگر محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کر دی یہی جملہ صوفیہ کی تشریح ہے، بلکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ۔ آپ فرماتے ہیں بعد از
در تحقیق ترک دنیای لفظ پر زبان مبارک راند کہ ترک دنیا آنیست کہ کسے خود را برہنہ کند، مثلا لنگوتا ببندد بنشیند، ترک دنیا آست کے لباس بپوشد و طعام بخورد، اما آنچے می رسد رواں می دارد و جمع نہ کند او میل نہ کند و خاطر را بچیزی متعلق نہ دارد۔ آپ فرماتے ہیں بہت ذری الفاظ ہے ترک دنیا کے حوالے سے۔ ہر شیخ، پیر، صوفی، زاہد، عابد، خانقاہوں سے، درگاہوں سے تعلق رکھنے والے جو ترک دنیا کی تعریف کرتے ہیں ان کے لیے آخری تعریف ہے، اس سے آگے تعریف نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد فرماتے ترک دنیا، تحقیق میں یہ لفظ مبارک زبان سے ارشاد فرمایا کہ ترک دنیا یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ننگا کر لے، کوئی اپنے آپ کو ننگا کر لے، مثلا لنگوٹی باندھ لے، لنگی پہن لے، اور ترک دنیا یہ ہو گئی، لنگی پہن لی، کھانا نہیں کھایا، شادی نہیں کی، جنگل میں چلے گئے، مثلا یہاں سے لنگوٹ باندھنے سے مراد یہ ہے، مجرد ہوگا ایک دم۔ لیکن ترک دنیا سے مراد یہ ہے کہ لباس پہنے، کھانا بھی کھائے، البتہ جو کچھ آئے اسے خرچ کرتا رہے، جمع نہ کرے اور اس سے رغبت نہ رکھے اور دل کو کسی چیز سے اٹکائے نہ رکھے۔ یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام دیا ہے، جو بھی فضل آپ پر نازل کیا ہے، گاڑی کی صورت میں، گھر کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، الغرض جتنی بھی نعمتیں آپ پر نازل کی ہیں، آپ ان کو اختیار کرتے ہوئے بھی ترک دنیا کر سکتے ہیں۔ کس حالت میں؟ کہ اس کی خواہی میں، اس کی رغبت میں، اس کی دل لگی میں زندگی بھر نہ جئیں۔ جئیں تو ایسے جئیں کہ جیسے کشتی جو ہے پانی میں رہے، سمندر میں رہے جہاز، لیکن پانی اس کے تلے، اس کے پیندے پر بھی نہ لگے۔ یہ ہے ترک دنیا۔ ہر چیز سوائے محرمات کے، جو چیز اللہ نے جائز رکھی ہیں، جن کا اختیار مباح رکھا ہے، جن کا کرنا، عمل کرنا مباح رکھا ہے، ان کو کرے اگر اللہ نے اس کو انعام دیا ہے، اکرام اس کو عطا کیا ہے، مگر یہ نہیں کہ پوری زندگی اس سے اپنا دلی تعلق باندھے رکھے، نہیں ملے تب بھی دلی تعلق باندھے رکھے، اس کی خواہی میں، اس کی رغبت میں پوری زندگی گزار دے۔ یہ ہے ہمارے مشائخ، اور یہ ہے ان کی زندگی، جنہوں نے جو ہے یہ جو بات کہتے ہیں کہ صوفیہ تو بھائی وہ فقط ایک وہ احرام باندھ لیتے ہیں، احرام پوش ہوتے ہیں، شادی بھی نہیں کرتے، کھانا بھی نہیں کھاتے، دبلے پتلے ہوتے ہیں، ان کی تو نہ کسی سے گفتار ہے، نہ کسی معاشرے میں کوئی ان کی پکڑ ہے، نہ ہی بالکل مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب ایک انسان کی کیٹیگری میں تو نہیں آتے۔ ایسا نہیں ہے۔ محبوب پاک رحمۃ اللہ علیہ آگے جا کے بھی اس طریقے کی بے شمار حکایت آئی، صاف فرما دیا ترک دنیا کیا ہے، اور یہی محبوب پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پورے معاشرے کی اصلاح اسی طرح کی، اسی انداز میں کی کہ ترک دنیا پر بھی عامل رہے، اور دنیا کے جو سر و سامان تھے ان کی نفی بھی نہیں ہونے دی، جس طرح کی یہ خشک زاہد لوگ نفی کرتے ہیں اختیار کرنے سے۔ آمین آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔